رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کے لیے جو عبادتوں کا نظام بنایا ہے اس میں جیسے سابقہ امتوں کو اگر نماز کا پابند بنایا گیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، اسی طرح روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں پر بھی فرض قرار دیا اور مسلمانوں پر بھی فرض قرار دیا۔ در حقیقت انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں عبادت کیوں کروں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ عبادت کیوں کروں، وہ اللہ میری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس سوال کا جواب جب انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو جو نیت کرتا ہے اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ نماز پڑھیں تو نیت ہے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھ رہا ہے تو نیت کر رہا ہے کہ قربتاً الی اللہ، زکوٰۃ دے رہا ہے تو نیت کر رہا ہے کہ قربتاً الی اللہ۔ یعنی یہ نیت ہمیں بتا رہی ہے کہ میں یہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت سر انجام دے رہا ہوں۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم محتاج ہیں کہ کوئی عمل ایسا ہو جس کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرے، تو ان میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ روزہ کو عربی میں صیام کہتے ہیں، اور صیام کا لغوی مطلب یہ ہے کہ رکنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں، جو 9 چیزیں کہ انسان اذان فجر سے لے کے غروب شرعی تک ان چیزوں سے اجتناب کرے۔ اور اگر انسان پھر اس فلسفے میں بھی غور کرے، وہ جن 9 چیزوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں حالت روزہ میں، وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے، جیسے کھانا پینا حرام نہیں ہے، لیکن اذان فجر سے غروب شرعی تک اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ یعنی شریعت ہمیں ایک لاہ عمل دے رہی ہے، ہم سے ایک مشق کروا رہی ہے کہ جب ایک انسان مسلسل حلال چیزوں سے پرہیز کرے گا تو وہ اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بنا دے گا، پھر وہ حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرے گا۔ روزے کی مختلف حکمتیں ہیں، فلسفہ ہے، اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصیام، کہ یاد رکھو ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتا ہے، لیکن انسانی بدن کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جیسے مال کی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، ویسے انسان اپنے جسم کو اور زیادہ پاکیزہ بنانے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح روزے کی ایک علت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، ناتوان ہو جاؤں گا، نہیں، رسول خدا نے جو اس کی علت بیان کی، نہیں، روزہ رکھنے سے انسان کی بہت سی جسمانی بیماریاں، اس سے بھی انسان کو چھٹکارا ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو روزے کی حکمت اور فلسفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں بیان فرمائی، اور اسی کی طرف حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے،
یعنی سے پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کے ذریعے اللہ ہمیں قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس دلانا چاہتا ہے، اور پھر قیامت سے پہلے دنیا میں بھی یہ کسی چیز کی یاد دلاتا ہے۔ اس کی طرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ در حقیقت اللہ نے روزہ کو جو فرض قرار دیا ہے اس کی ایک علت اور سبب یہ ہے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان مساوات قائم کی جائے، کہ وہ شخص جو امیر ہے جب وہ بھوک اور پیاس کو محسوس کرے گا تو اس کے دل میں بھی معاشرے کے نادار، فقراء اور تنگ دست طبقے کے لیے غربت اور جو فقر اس کے گھر میں ہے اس کی غربت اور فقر کے احساس کو محسوس کرے گا۔ اس لیے کہ انسان جب تک عملی طور پر کسی مرحلے سے نہ گزرے تو اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو خدا در حقیقت یہاں پر امیروں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ معاشرے کے جو طبقات مفلس و نادار ہیں ان کا بھی اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ اور پھر اگر آپ روزے کو دیکھیے تو یہ در حقیقت انسان کو جو مشق کروائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرضی خدا کے تابع کر لے۔ یہ انسان کو ایک پورا مہینہ تمرین کروائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے۔ اور پھر روزے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ ہر انسان کے اخلاص کا امتحان لے، تو اس لیے بھی روزہ فرض قرار دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو معصوم نے ارشاد فرمایا اس کا اجر بھی خدا ہی دے گا۔ دیکھیے کوئی انسان ریاکاری یا دکھلاوے کے لیے 14 گھنٹہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ صرف وہی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی چاہتا ہے۔ اور پھر صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بھوک اور پیاس سے رک جاؤ، بلکہ در حقیقت تمہاری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کان کا روزہ ہونا چاہیے، یعنی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تمہیں کسی دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، تمہاری آنکھ حرام کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، تمہارے کان کو حرام نہیں سننا چاہیے۔ جب انسان مکمل طور پر اس لاہ عمل کو اپنا لیتا ہے کہ اس کی زبان بھی حرام سے بچ جاتی، اس کا کان بھی حرام سے بچتا ہے، اس کی آنکھیں بھی حرام سے بچتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مکمل طور پر خود کو خدا کے تابع کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے خاتون کو دیکھا، وہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی۔ رسول خدا نے اسے بلایا اور اسے بلانے کے بعد رسول خدا نے کھانا منگوایا اور اسے کہا کہ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حالت روزہ میں ہوں۔ رسول خدا در حقیقت روزے کی حکمت سمجھانا چاہ رہے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ کیسا تمہارا روزہ ہے کہ تم زبان سے بد کلامی بھی کر رہی ہو۔ رسول خدا نے فرمایا کہ روزہ صرف انسان کی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح کو روزے کی حالت میں ہونا چاہیے اور خدا کی اطاعت کے تابع ہونا چاہیے۔ یقیناً اگر ہم میں سے ہر انسان، ہر مسلمان روزے کے اس فلسفے اور حکمتوں کو سمجھ لے تو پھر مہینہ گزرنے کے بعد اس کے اندر وہ تبدیلی آئے گی کہ وہ جھوٹ سے بچ جائے گا، وہ غیبت کرنا چھوڑ دے گا، وہ حرام کی طرف دیکھنا چھوڑ دے گا، وہ حرام سننا چھوڑ دے گا، اور وہ ایک مہینے تک جو مشق کی ہے اس نے جہاں پر حلال چیزوں سے خدا کے حکم کے مطابق پرہیز کی ہے، وہ حرام کو بھی خدا کے حکم کے تحت چھوڑ لے گا اور اپنے پورے وجود کو خدا کے حکم کے تابع بنا دے گا۔ خدا ہم سب کو حقیقی روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا زہرا